मैं हूं अदनान आदिल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जहानुमा। मेरे साथ हैं मारूफ सहाफ़ी और तजज़ियाकार जनाब हारून रशीद साहब, लेकिन आज वो हमारे साथ स्टूडियो में नहीं हैं बल्कि स्काइप पर हैं। नाजरीन, आपको मालूम है इस वक्त पूरे मुल्क में लोग एहतजाज कर रहे हैं कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ गए हैं, लोग बिल जला रहे हैं और बाज़ गैर मुसद्दक़ा इतलात ऐसी हैं कि कुछ खुदकुशियाँ भी हुई हैं जो बिजली के ज़्यादा बिल लोग नहीं दे पाते। आज मोटरवे को एक जगह से टोबा टेक्सिंग में ब्लॉक कर दिया गया है। हर शहर में कराची से लेके पेशावर तक एहतजाज हो रहा है। अब ये मसला बड़ा गंभीर है कि पाकिस्तान में जो एवरेज औसत यूनिट है बिजली का वो 50 रुपए का है। इंडिया में पाकिस्तानी रुपयों में 15 रुपए का है और बांग्लादेश में भी तकरीबन 15 से 18 रुपए का है। पाकिस्तान में बिजली 3 से 4 गुना महंगी क्यों है? इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। हमने ऐसे प्लांट लगाए जो कि बहुत महंगे थे, बाहर से फ्यूल मंगाना पड़ता है, एलएनजी मंगानी पड़ती है, डीज़ल, और जब रुपए की वैल्यू कम होती है तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, उनको कैपेसिटी पेमेंट करनी पड़ती है। हमने अगर आज से 30 साल पहले भाषा डैम, दसू डैम बनाया होता तो 1 रुपए यूनिट बिजली मिलती। इन प्लांट से आप देखिए, साहिवाल कोल प्लांट से 32 रुपए का यूनिट बिजली का मिलता है और जो थर्मेकोल प्लांट है अपने मुल्क के कोयले से चलने वाला, उससे 5 रुपए का मिलता है। तो कितना फ़र्क है। ये सब जो गलतियां माजी में हमने की उसका खुमियाजा आज भुगत रहे हैं। उसके अलावा तकरीबन एस्टीमेट ये है कि 10,000 अरब रुपए की बिजली लॉस हो जाती है, या टेक्निकल लॉसेस हैं, नाअहली की वजह से, या चोरी हो जाती है। हारून साहब से पूछते हैं कि आप इस मसले को कैसे देखते हैं? इस वक्त तो बहुत ही एक्सप्लोसिव सिचुएशन है, इसको किस तरह हल किया जा सकता है और क्या इस वक्त जो सूरत हाल है उसके पीछे क्या पस मंज़र है? हारून देखिए, जी। पहले तो देखना ये चाहिए ना कि मर्ज़ क्या है, जी, फिर जी। उसका इलाज तजवीज़ करना चाहिए। जी, ये जी। बिल्कुल सादा-सी बात है कि प्रॉब्लम पैदा कहाँ से होता है। ये किसको फैसला करना चाहिए कि बिजली के मंसूबे कहाँ लगने चाहिए, कितने लगने चाहिए, किसको नेगोशिएट करना चाहिए। ज़ाहिर है जिसने कीमत अदा करनी है खरीदार ने, उसको फैसला करना चाहिए। अब हर पाकिस्तानी तो वहाँ नहीं बैठ सकता, मगर ऐसी बॉडी तो बनाई जाए ना जो इन चीज़ों को नेगोशिएट कर सके। वो हुँ। बॉडी बज़ाहिर तो ज़ाहिर पार्लियामेंट ही है, मगर उसमें आप ये चूँकि ज़्यादा नाज़ुक मामला है, उसको ज़रा और बेहतर कर सकते हैं, अवामी नुमाइंदगी में, यानी उसको एक्सपेंड कर दें, उसको ट्रांसपेरेंट कर दें और कोई ऐसी बॉडी बनाएँ, यानी वो ज़ाहिर है, जो मनसूबाबंदी कमीशन है वही करेगा, उसकी मदद से ही होगा मुमकिन है। पार्लियामेंट के कुछ अरकान शामिल हो, अपोज़िशन के अरकान भी उसमें हों। अब देखिए ना, हमारी पार्लियामेंट में भी अगर अब्दुल अकबर चौधरी होंगे, चाहे वो बहुत ही ज़हीन आदमी ना हों, लेकिन उनके पीछे फीडबैक का एक सिस्टम है जमात इस्लामी का। तेरे और नेक-नाम लोग हैं। फिर ये कि आप कुछ जैसे वो पुलिस एक्ट में था 2001 के, आपको याद होगा, कुछ शहरियों को शामिल कर लें। हुँ, आप पहले इसमें डिटरमिन्ड तो हों कि आपने इसको ट्रांसपेरेंट रखना है। हुँ। जो क क कंपनियाँ हैं ना जी, इसके एक पहलू ज़रा वैसे नहीं है। जो चीन की कंपनियाँ हैं, चीनी हुकूमत नहीं है ये। ये नहीं, ये जब हम पहला तो ये मुगालता ये है कि ये चीनी हुकूमत है। चीनी हुकूमत नहीं है ये, चीनी कंपनियाँ हैं। हुँ, हुँ। हम वहाँ गए, हमने देखा उन कंपनियों को। ये बहुत तवील उसरत के बाद, यानी अफ़लास, हौलनाक अफ़लास के बाद, पाकिस्तानी अवाम ने आज जिस हौलनाक अफ़लास का तजुर्बा कर रहे हैं, इससे भी ज़्यादा बिल्कुल वसूख से मैं कह रहा हूँ, यानी हुँ। खाने-पीने की चीज़ें मिलती ही नहीं थी सिरे से। जी। कीमत महँगी होनी तो दूसरी बात है ना, 87 तक ये सूरत-ए-हाल थी चीन में। वो आप पहले तो ये फैसला करें ना, कि पैसे कौन खर्च करेगा, कैसे करेगा? अगर आप तरक्कियाती मंसूबे, ये बिदअत ज़िया-उल-हक के दौर में शुरू हुई थी, बल्कि जब जुनेजो साहब आए उस वक़्त हुई थी, क्योंकि वो हुकूमत को तो अवामी सपोर्ट चाहिए थी कि अरकान असेंबली के कहने पे फैसले करेंगे, या कोई भी करेगा, वज़ीर आला करेगा, वज़ीर-ए-आज़म करेगा। ये एक दिन की कमाई नहीं है। ये शुरू तो हुआ था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में, बिजली की कमी थी बहुत, और ज़िया-उल-हक के दौर में अजीब बात है कि इन मसाइल पे तवज्जो दी जाती है,
बिजली पर कोई तवज्जो नहीं दी जाए। तो इसी तरह जनाब मुशर्रफ के दौर में महंगाई कम थी, कम बढ़ रही थी, बल्कि लोगों की आमदनी में इज़ाफ़ा, लेकिन बिजली पे तवज्जो नहीं दी गई। जब एक ही आदमी को कहा ये इस्लामाबाद का एयरपोर्ट बना है, बिल्कुल यानी गलत जगह पे बना, जहाँ बहुत गहरे खड्डे थे। जहाज़ जहाँ उतरता है, वहाँ ज़मीन की साख्त बड़ी अहम होती है। हुँ, और वो 3-4 उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, हुँ, कतई ज़रूरत नहीं थी। बनाना था तो मसलन ये रावलपिंडी में रवात के करीब बनाते। वो उसका कुछ हिस्सा इस्लामाबाद में जो बहुत ही सस्ती ज़मीन पड़ी थी, एकदम महँगी ज़मीन खरीदी। ये सिस्टम है, इसमें यानी 2 फ़रीक हैं, एक चीनी कंपनियाँ हैं। अच्छा एक बुनियादी फ़ैसला वो तो आपने पॉइंट आउट कर दिया, वही गलत है। भाई आपके पास थर का कोयला है और उससे बिजली पैदा करना मुश्किल तो ज़रूर था, मगर वो मसला हल कर लिया गया था। मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे हल हुआ था। पैसे हुकूमत ने तो नहीं दिए थे, यानी उसके लिए पैसे तो दिए थे, फौजी बजट में से काट के जनरल केनी से रिक्वेस्ट की गई। वो सारी तफ़सील मुझे मालूम है और वो आसानी से नहीं मानते थे जनरल केनी। वो उन्होंने कहा जी हम क्यों पैसे दें? उनसे बताया गया कि भाई ये इतना बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा, यानी कोई 1/3 1/4 प्राइस पे, उस वक़्त तो फ्यूल की प्राइसेज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी। 30 करोड़ रुपए उन्होंने भिजवाए थे और उन्होंने कभी इसका इज़हार भी नहीं किया। वो ऐसे अल्लाह के अजीबो-गरीब बंदे हैं, जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसका ज़िक्र नहीं करते, जो झूठे इल्ज़ामात उन पे लगते रहते। नहीं, ये बिल्कुल रिकॉर्ड पे है, कोई भी चेक कर सकता है। जिस तरह के शौकत खानों का बहुत से लोग क्रेडिट लेते हैं, कराची का प्लॉट तो मेरी उनसे बात हुई थी और उन्होंने मंज़ूर किया था। इसको यानी शफ़ाफ़ करना चाहिए और माज़ी का बहुत आप मातम करेंगे, सेल्फ पिटी में चले जाएँगे, रोते रहेंगे। माज़ी से कौन लड़ सकता है? कोई तारीख़ को बदल सकता है। इस वक़्त फ़ौरी जो रिलीफ़ हो सकता है, वो वैसे हुकूमत तैयार है जो रिलीफ़ हो सकती है, लेकिन टैक्स तो आप पे कहीं और लग जाएगा। हुँ। लेकिन बहरहाल बिजली के बिल तो बहुत ही ज़्यादा है, देखिए, तो जो इस बिजली सारे का सिस्टम का बिल जायज़ा है, लेना होगा। उसके ऊपर सेल्स टैक्स भी लगा हुआ है, एडवांस इनकम टैक्स भी लगा हुआ है, यानी अगर ₹100 का बिल है, तो ₹60 के टैक्सेस और मुख्तलिफ चार्जेस लगे हुए हैं। ये तो एफबीआर की नाकामी है कि वो खुद टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकता, तो वो कहते हैं जी बिजली के बिल से इकट्ठा कर सही लो। है, टेलीविज़न की फीस भी लगा दी, अब रेडियो की फीस भी बिल्कुल लगा ठीक दी। बात तो अब है, ये बिल्कुल ठीक बात। यानी ₹30 का यूनिट है और उसके नहीं, वो ऊपर देखिए ना, ₹20 के वो तो टैक्सेस हैं। कब से आपको पता है कि कितने वर्षों से मैं रोना रो रहा हूँ जी। कि भाई, और अब मुझे हैरत होती है कि कोई दूसरा आदमी ये बात क्यों नहीं करता? आखिर एक दिन करेंगे सब लोग। हुँ, हुँ। एफबीआर जो है, ये मौजूदा एफबीआर की जो तश्कील है, इसको बिल्कुल बदलना होगा। हुँ। यानी चेयरमैन नहीं सिर्फ, चेयरमैन तो शब्बर ज़ैदी आ गए थे, फिर क्या हुआ? उन्हें काम ही नहीं शब्बर करने ज़ैदी दिया तो गया। करना चाहते थे, यानी उनके किसी फैसले से इख्तिलाफ भी हो सकता है। शाह महमूद कुरैशी की शाह महमूद की क़यादत में हुँ, हुँ। और जनाब वो अपना बड़े मियाँ जो हैं, नाम ज़हन में नहीं आ रहा, जो सबसे बुज़ुर्ग पार्लियामेंटेरियन हैं राजनपुर से, वो अपना सरदार साहब जो हैं, वो उनकी क़यादत में 40 आदमी गए मुख्तलिफ पार्टियों के। उन्होंने कहा इधर का रुख ना करें ज़मींदारों का। हुँ, अरे हुँ। भाई, उसकी इधर का रुख क्यों ना करें? जो है उशैर जो है आपको पता है, वो तो यानी अल्लाह का हुक्म है, 1/10। हुँ, अब हुँ। पैदावार जो है वो इनकम टैक्स ना लगाए उसपे, ये फ़ुज़ूल बहस है इनकम टैक्स की। हुँ, हुँ। जब अल्लाह ने फैसला कर दिया, हम उसे बदलने वाले कौन होते हैं जी? हुँ। 10% गंदम, 10% चावल, 10% आम, द जो भी चीज़ पैदा होती है और वो 10% आप ब ब देख लें, अगर हो तो कौन वो भूखा तो रह सकता है हारून साहब जनाब? पार्लिमान में बैठे हैं, अपने पे टैक्स लगने ही नहीं देते। अब इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं एक वक्फे के नहीं, बाद। नाज़रीन, हम बातचीत कर रहे हैं बिजली की महंगाई पे, जिस पे शदीद एहतजाज पूरे मुल्क में हो रहा है। पहली दफ़ा कई साल बाद देखा गया है कि लोग इस तरह खुद ब खुद सड़कों पर आ गए हैं और एहतजाज कर रहे हैं। बिजली की जो महंगाई है उसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं, एक पेचीदा मसला है, लेकिन एक मसला ये है कि 1000 अरब रुपए सालाना की बिजली मुफ्त दी जाती है सरकारी मुलाजमीन को, यानी 34 करोड़ यूनिट। तो हम हारून साहब से बात कर रहे थे और दूसरा मसला ये है कि बिजली की एक बड़ी मिकदार यानी 34% बिजली जो हुकूमत बांटती है उसकी कीमत उसे वसूल नहीं होती। या तो वो
टेक्निकल लॉस हो जाता है, चोरी हो जाती है या लोग बिल ही पे नहीं करते हैं और इसका कोई सद्देबाप हुकूमत कर नहीं सकी। 16 साल से ये मसला चल रहा है जिसकी वजह से 3000 अरब रुपए से ज़्यादा गर्दिशी कर्ज हुकूमत के ऊपर आ चुका है। तो हारून साहब बताइए कि ये कौन चोरी रोकेगा? ये 16 साल से ये मसला चल रहा है, ये इस तरह मुफ्त बिजली बाँटी जाती है, उसका बोझ फिर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पे डाल दिया जाता है। नहीं, वो मौजूदा हुकूमत तो नहीं रोक सकती है ना। देखिए ना कितनी उसकी अथॉरिटी है, कितनी उसकी हैसियत है। जब जनाब इमाम हसन और कशमकश थी जनाब अली करमुल्ला वजह के ज़िंदगी में भी थी, यानी उनके दौर इक़्तिदार में। लेकिन जनाब इमाम हसन के में वो तो इस उरूज को पहुँच गई कि लश्कर लेके निकले इमाम, और कहा जाता है कि बड़ा ताकतवर लश्कर था, बहुत अज़ीमुश्शान। लेकिन उन्होंने मसलियत इसमें समझी कि भाई, और ठीक समझा, बिल्कुल बहुत बड़े साहिब इल्म थे इमाम हसन। वो उन्होंने कहा कि तो उम्मत तबाह हो जाएगी, जैसे अमेरिका की खाना जंगी में हुआ था बहुत बाद में। 15 लाख आदमी कत्ल हो गए थे, तो बिखर ही जाते, उम्मत तबाह हो जाती। तो अमीर माविया ने जो पहला काम किया वो ये था कि पुलिस ठीक की। हुँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली सारे हिस्टोरियन, हम दूसरी चूंकि उससे मुतल्लिक दूसरी बहसें जो हैं वो बहुत अहम हैं, उसमें पड़ गए। तो मगर बहुत तारीख को गौर से देखना पड़ता है। पुलिस ठीक हो, रिट कायम हो जाए। हुँ, उसके बाद भी बहुत वाक़यात हुए, खरासान में, दमिश्क में बहुत कबीलों में जंग होती रहती थी। हुँ, ये पिछले कोई 40 साल पहले तक न्यूयॉर्क में था, मसला बड़ा संगीन। हुँ, 40 भी नहीं, 25-30 साल पहले था, आपको पता ही है, जूलियानी वाला मशहूर केस है। ये पिछली सदी के शुरू में लंदन में प्रॉब्लम था, अभी हुआ था, 5 से 7 साल पहले भी हुआ था। पर हुँ, रिट कैसे कायम की जाती है? पुलिस और अदालत के ज़रिए। अब ये तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, लेकिन जो बिजली का फौरी मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि 600-700 अरब रुपए, बाद अंदाज़े तो ये हैं कि 1000 अरब रुपए आपके स्टेट एंटरप्राइज़ में जा रहे हैं, रेलवे में, पीआईए में, जी। स्टील मिल में, वो तो एक ह हमारे एसेट्स हैं। जी, अच्छा, 1000 वो जो अरब से आप ज़्यादा, 1000 अरब से उसको ज़्यादा। अगर आप निजतानी कर देते हैं, जी। तो ये फौरी तौर पे कुछ हो आमदन का ज़रिया हो जाएगा। तो ज़िया-उल-हक के दौर में 16% थी टैक्स कलेक्शन, अब हुँ, 8% कैसे हो गई है? हुँ, वो आप एफटीआर की तश्कील नौ करेंगे, और वक्त आ गया है कि अदारों के का ढांचा सिविल सर्विस का, पुलिस का बदलना होगा, जजों के इंतखाब का तरीक़ाकार बदलना होगा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म करनी होगी, और इसके बगैर नहीं हो सकता। एक बड़ा मसला ये है कि आज़ादी दी जाती है तो गैर ज़िम्मेदारी की लहर उठती है, एक हुँ, तूफ़ान उठता है। और लेकिन दूसरी तरफ ये हकीकत है मुसल्लमा सारी हुँ, दुनिया की तारीख में हमेशा से, कि आज़ादी ये ग्रीक फिलॉसफर से लेके सुकरात और अफलातून वगैरह के दौर से लेके अब तक ये एक मुसल्लमा है। इस पे वहाँ भी बड़ी बहसें हुई हैं, आज भी दुनिया में होती हैं। तो भाई, आज़ादी के बगैर तो इंसानी सलाहियत बरूए-कार ही नहीं आ सकती, मगर उसके साथ डिसिप्लिन दरकार होता है। सिर्फ़ आज़ादी का काफ़ी नहीं है, डिसिप्लिन का ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आज़ादी होगी उतनी, वो कैसे होगा? वो शऊर पैदा करने से होगा। अब भी यही करना चाहिए कि मीडिया को आज़ादी मिलनी चाहिए पूरी, लेकिन वो उनको बिठाया जाए लोगों को कि गैर ज़िम्मेदारी का कोई काम ना करें, जज़्बात ना भड़काएँ। इसी तरह सोशल मीडिया में मॉनिटरिंग का एक सिस्टम बन सकता है। आपका यानी ये नहीं होना चाहिए, इरादा ये नहीं, ये ना सोचें कि कंट्रोल करना है। कंट्रोल कर लिया अगर आपने, तो इंसान जो है चूहा बन जाता है और या बगावत कर देता है। तो ये जो बुनियादी सवालात हैं, उसमें ठंडे दिल से सोचने की ज़रूरत है। अब बस सारी कौम हिजान का शिकार है बिला इस्तिस्ना, सब के सब लोग। हुँ, हुँ, यानी जमात इस्लामी के दो ही सिर्फ पार्लियामेंटेरियन हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं। लेकिन आप देखिए वो हल नहीं, कोई भी नहीं तजवीज़ करता। हुँ, जो हल मसलन सेनेटर मुश्ताक साहब ने तजवीज़ किया है, उसमें कहा जी फलाँ-फलाँ को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो गिरफ्तार तो आप इस वक़्त काउंसलर को नहीं कर सकते, हुँ, यानी जो सरकारी आदमी है उसको तो नहीं कर सकते, और हुँ, करना तो ताकतवर को होता है। यानी हुँ, अगर हुकूमत में कोई आदमी है, जैसे पंजाब के एक वज़ीर का मामला सामने आया है,
ہوں، اور بہت سارے لوگ حکومت میں ہوتے لوگ طاقتور لوگ ہی کرپشن کرتے ہیں. تو آپ یہ جو ہے نا یعنی مصلحت کو ترک کرنا ہوگا. کچھ نہ کچھ کرپشن کچھ نہ کوئی گڑبڑ تو ہمیشہ رہتی ہے نہیں مگر لیکن اس کو منیمم پہ ہونا چاہیے. ہارون صاحب لاہور میں 20% علاقے ایسے ہیں جہاں 50% یعنی آدھی بجلی کی پیمنٹ نہیں ہوتی، یعنی لاسز اتنے زیادہ ہیں. یہ مطلب اب یہ کہ ہوا ہے. وہاں کارخانے ہیں، چوری ہوتی ہے، لیسکو کے افسر رشوت لے لیتے یہ ہیں، اب ہوا ہے. قصور میں ہیں، کالا اس خطائی میں ہیں. پہلے تھے. پہلے آپ کو بھی پتا ہے اس آدمی کا نام آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے جو بجلی چوری کرتا تھا گیس بھی چوری کرتا تھا. ہوں، اور وہ بظاہر وہ MNA ہے لیکن دراصل وہ گنڈا ہے. ہوں، اور گنڈا ہی بھی نسل در نسل ہے. گجرانوالہ کی بہت سی انڈسٹری گیس اور بجلی چوری کر کے بنی ہے. جی جی، یہ سب لوگوں کو جانتے ہیں. اب آپ لاکھوں آدمی کو سزا نہیں دے سکتے. اب ہوں، یہ ہے کہ جو چند بڑے واقعات لوگ ہیں بڑے مجرموں کو سزا دی جائے. سزا کا خوف اور شعور اور احساس ذمہ داری جب تک نہیں ہوگا اور وہ اچھی عدالت کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ نے عدالتی نظام کو بھرکس نکال دیا ہے. ہوں، کسی ایک انڈیویجول کی بات نہ کریں. ہوں، اور دیکھیں یہاں تک نوبت آئی کہ مظاہرے ہوئے اور دباؤ ڈالا گیا اور امبیرس کیا گیا اور ہوں، جج جو ہیں وہ حضرات وہ سہم گئے. اب ہوں، وہ ایسے ماحول میں انسانی کمزوریاں بڑھ جاتی ہیں خرابی بڑھ جاتی ہے. ہوں، کوئی سسٹم ہی نہیں ہے جب اب موجود. ایک ہی بات ہے نا کہ میرٹ پہ فیصلے ہوں. ہوں. حضرت لیکن عمر پوچھتے ہاں، تھے. جی، حضرت عمر نے ایک آدمی سے پوچھا میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ ہوں. انہوں ہوں، نے کہا اگر تو آپ اپنا ذاتی یعنی نقطہ نظر سے فیصلے کرتے ہیں ہوں، اور یہ سمپل طریقہ یہ یعنی جو خزانہ ہے سرکاری ہوں، ہوں، اس کو اپنی پسند سے خرچ کرتے ہیں تو آپ بادشاہ ہیں. ہوں، اور اگر آپ یعنی اپنی ذات کو نظر انداز کر کے فیصلے کرتے ہیں. 600 کاریں تھی جنرل ضیاء الحق کے دور میں پریزیڈنٹ 600. یہ ہوں، 100% بات ہے. غلام اسحاق خان آئے انہیں ساری کاریں واپس کر دیں. ہوں، 1 لاکھ روپے روزانہ جو آج کے کم از کم 30 لاکھ روپے روزانہ بنے گے انٹرٹینمنٹ پہ خرچ ہوتے تھے. ہوں، لاہور کے ایک اخبار نویس سے ان کے لیے ایک کمرہ مستقل بک رہتا تھا وہاں پہ اپنے اسلام آباد کے ایک بڑے ہوٹل میں. تو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. اچھا باقی صرف یہ ضیاء الحق کے دور میں نہیں باقی ہر دور میں آپ کو پتا ہے. مطلب آپ یہ مثلاً کہنا بھٹو چاہتے کے ہیں کہ دور میں اخراجات کم کیے جائیں، وفاقی حکومت اپنے یہ اس اخراجات. کا تجربہ ہے. میں نے اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف سے ملا بھی تھا ان سے بات بھی کی تھی ہوں، کہ ہمیں 2 آدمیوں کو بلایا گیا کاکول میں جانا تھا پریڈ تھی. تو وہ 2 آدمیوں کو بلایا گیا اور بس میں ہم گئے. ہوں، ہمیں تو 2 آدمیوں کو کھانے پہ بلایا گیا باقی لوگ تو اپنے طور پہ وہ پتہ نہیں کہاں سے بس میں بیٹھے. تو وہ درجہ بدرجہ جب خرابی. اب یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی کھلی چھٹی فوج میں کھلی چھٹی نہیں ہے پیسے خرچ کرنے کی. سادگی کا لیکن کلچر وہاں ہونا بھی جو چاہیے. معاشرے کا جو ہارون ماحول صاحب ہوتا ہے آپ وہ بالکل فوج میں ٹھیک بھی کہہ ایک رہے ہیں کہ منداز ہے سادگی ہر اور ادارے میں. کفایت شاری کا کلچر ہونا چاہیے. اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم 1,00,000 بریک پہ ارب ہے جاتے ہیں 100 اور ارب روپے تو ہاں، وہ سر 2 3 4 500 روپے 4 500 روپے تو صرف ٹھیکیداری نظام کی اصلاح کر کے آپ بچا سکتے ہیں. بچا سکتے. 600 700 ارب روپے پرائیویٹائزیشن سے بچا سکتے ہیں. اور یہ کوئی معمولی رقم تو نہیں ہے. یہ ہاں، آپ کا بجلی کا تو مسئلہ بالکل ختم ہو جائے گا. باقی ہے نظام کی اصلاح. نظام. وہ اس ایجاد میں نہیں ہو سکتی وہ ٹھنڈے ہاں، دل سے بیٹھ کے ہو سکتی ہے. سارے لوگوں کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا. بالکل سبھی ٹھیک. کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. چارہ نہیں. بہت شکریہ ہارون صاحب آپ کا. ناظرین اب ہم ایک وقفے پہ چلتے ہیں، اس کے بعد ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے بات چیت کریں گے. ایک وقفے پہ چلتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ جناب فیصل ایدھی آج ہمارے مہمان ہیں. ایدھی فاؤنڈیشن کو پاکستان میں کون نہیں جانتا. 1951 سے ان کے والد عبدالستار ایدھی صاحب نے یہ کام شروع کیا، بلکہ پاکستان میں خدمت خلق کا منظم طریقے سے کام شروع کرنے والے جو محترم انسان تھے وہ عبدالستار ایدھی تھے. ان کی خدمات بے شمار تھیں. ایمبولینس سروس ہو، ہنگامی حالات، سیلاب، زلزلہ، لاوارث بچوں کی کفالت، ان سب شعبوں میں ایدھی فاؤنڈیشن کی ایسی شاندار خدمات ہیں. ہم بہت شکر گزار ہیں کہ اس کے سربراہ فیصل ایدھی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جو اپنے اہلیہ
صبا فیصل کے ساتھ مل کر اس کام کو سنبھالے ہوئے ہیں اپنے والد صاحب کے ساتھ۔ ان کی جو والدہ تھیں بلقیس ایدھی، وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ شریک رہتی تھیں، شانہ بشانہ کام کرتی تھیں۔ اب ان کی اہلیہ صبا فیصل بھی ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ عبدالستار ایدھی نے جو ورثہ چھوڑا ایک خدمت خلق کا، ایک عظیم ورثہ، اس کو یہ کیسے آگے بڑھا رہے ہیں؟ جناب فیصل ایدھی صاحب۔ وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ بتائیے کیسے چل رہا ہے آپ کا کام، کیا ہو رہا ہے آج کل؟ جی بالکل، اللہ کا شکر ہے، پاکستانی عوام ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمیں بہت ہی جب بھی تکلیف ہوئی، پریشان ہوئے، ہمیں عوام نے ہمیشہ سے ساتھ دیا ہے، ایدھی صاحب کے زمانے سے آج تک، اور آج بھی ہم اپنے سروسز میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد پنجاب میں ایئر ایمبولنس سروس کا آغاز کریں گے، جیسے کراچی میں ہماری چلتی ہے، اس طرح پنجاب میں بھی انشاءاللہ، جنوبی پنجاب میں یا کہیں پہ بھی پنجاب کے کسی ایک علاقے میں جہاں سے پھر پورے پاکستان اپ نارتھ کے پورے ایریاز کے اندر ایمبولنس سروس، ایئر ایمبولنس سروس جو ہے وہ ہم پرووائڈ کر سکیں جب بھی ضرورت ہو۔ اور ٹیکنیکی تعلیم میں بھی ہم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اس وقت، اور اس کا آغاز ماشاءاللہ سے ہو چکا ہے کراچی میں، اور انشاءاللہ اگر اس میں کامیاب ہوئے تو پورے پاکستان میں بھی اس کا جو ہے وہ ٹیکنیکل تعلیم کا جو نیٹ ورک ہے اس کو ہم پھیلائیں گے، تاکہ پاکستانی لوگوں کی جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے اور ہنر جو ہے وہ دیا جا سکے۔ اس میں شارٹ کورسز بھی ہیں، لانگ کورسز بھی ہیں، اور جو ہے ہمارے بہت بڑی آبادی الٹریٹ ہے، ان کے لیے بھی ہم نے کورسز ڈیزائن کیے ہیں، اور مزید بھی ہم کرتے جا رہے ہیں تاکہ ان کو بھی جو ہے وہ ہنرمند کیا جا سکے۔ اچھا، یہ ایک نئی بات مجھے پتہ چلی کہ آپ تعلیم کے شعبے میں بھی سرگرم ہیں۔ پہلے تو ہمارا خیال تھا کہ آپ ایمبولینس سروس، لاوارث بچوں کی کفالت جو ہے وہ آپ کے مین فنکشنز ہیں، لیکن یہ جو تعلیم کا آپ کا شعبہ ہے، اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیے کہ آپ کے کتنے سینٹرز ہیں، کہاں کہاں پر ہیں، اور کتنے بچے اس میں ابھی انوالو ہیں، آپ ان کو تعلیم دے رہے ہیں؟ ابھی ہماری ٹیکنیکل سکول جو ہے، ایک تو میڈیکل ٹیکنیکل سکول اور ایک جو ہے جنرل ٹیکنیکل سکول جو ہوتی ہے انجینئرنگ شعبے کی، وہ دو ہماری جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ جیسے ہی اس میں اصل میں ہمارے جو لاوارث بچے ہمارے پاس جو بڑے ہو جاتے ہیں، جو گمشدگیوں میں ہمیں ملتے ہیں، جی ان کے ورثہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے یا ورثہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے، وہ بڑے جب ہو جاتے ہیں تو ان کی ہم شادیاں بھی کراتے ہیں، ان کو اچھا روزگار بھی ہم دیتے ہیں۔ تو اچھا ایسے سینکڑوں کی تعداد میں اب ہمارے پاس بچے ہیں جن کو ہم ویسے بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن تو دیتے رہے ہیں، لیکن اب باقاعدگی سے اسکول قائم کر دیا ہے جس میں باقاعدہ سرٹیفائڈ کورسز ان کو تو کرائیں گے لیکن ساتھ میں پبلک کو بھی جو ہے وہ کرائیں گے، تاکہ ایک جو اس کا دائرہ کار تھوڑا سا بڑا کر کے عام یہ آدمی کو مفت بھی فائدہ ہوگی، پہنچایا یہ جا مفت سکے۔ اور تعلیم ہوگی یا کم فیس والی تعلیم ہوگی جو آپ عام لوگوں کو دیں گے؟ یہ کچھ چیزوں زیادہ تر اس میں اسکالرشپ ہی ہوگی، مفت ہوگی، لیکن کچھ فیسز رکھیں گے تاکہ جو ہے وہ اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا رکھا جا سکے، اپنے جو ٹھیک، ٹیکنیکل ایجوکیشن ہو بہت اچھا۔ وہ کما کے تو نہ دے لیکن برڈن بھی نہ بنے۔ شروع میں جو انویسٹمنٹس ہیں وہ تو ادارہ کرے گا، لیکن بعد میں لانگ رن پہ جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ یہ اپنا خرچہ خود برداشت کرے، سیلف سفیسینٹ ہو، اوکے، تاکہ جو ہے وہ کل کو پھر اس کو بوجھ سمجھ کے بند نہ کر دیا جائے۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو یہ کتنے ادارے ہیں آپ کے اس وقت فنی تعلیم کے؟ ابھی ایک جو ہے وہ میڈیکل کی طرف ایک ادارہ ہے اور ایک ٹیکنیکل کی طرف ادارہ ہے، اور ایک بلڈنگ بن رہی ہے وہ بھی ٹیکنیکل کی ہے۔ تو جیسے ہی آگے جا کے اس کا جو ہے وہ ہم کامیاب ہوتے جائیں گے اور اس میں ہمیں سیکھتے جائیں گے۔ اصل میں یہ بھی ایک ہنر ہے، ایک الگ شعبہ ہے جس میں جی ہم نے جی، کبھی کام نہیں کیا۔ اچھا، یہ جیسے ہی سیکھتے جائیں گے اور ہمیں اس پہ عبور حاصل ہوتا جائے گا، پھر ہم اس کو پورے پاکستان کے تمام تر علاقوں میں ہم انشاءاللہ اس کو پھیلائیں گے۔ آپ کی جو ایمبولینس سروس اور ہے یہ یہ تو بہت کم پیسے میں یہ بہت کم پیسوں میں ہماری جو ہے وہ ٹریننگز ہوں گی، جو کہ انتہائی غریب لوگ بھی جو ہے وہ برداشت کر سکیں، ہاں اور ہاں، اس میں بھی بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اسکالرشپ پہ ہوگا، جو کہ فیسیں نہیں افورڈ کر سکتے، ان کو ہم بالکل موقع دیں گے تاکہ پاکستان میں ہنر تمام تر شعبوں میں، تمام تر طبقات میں جو ہے وہ دیا جا سکے۔ بہت اچھا کام ہے، کیونکہ ہنرمند انسان جو ہے بے روزگار نہیں رہتا اور بلکہ اپنے لیے کما سکتا ہے۔ بے ہنر مزدور جو ہے اس کو پریشانی ہوتی ہے، ہنرمند کو پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ ہنرمند افراد تو بعض اوقات ملتے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو کام کرانا ہو تو ہنرمند آدمی ملتا نہیں ہے۔ تو یہ ابھی آپ کراچی میں صرف یہ کام کر رہے ہیں یا کسی اور شہر میں بھی جانے کا ارادہ ہے آپ کا؟
ہاں، ابھی ہم نے شروع کراچی سے کیا ہے اور انشاءاللہ 2 سے 3 سالوں کے اندر تمام تر صوبوں کے اندر ہم انشاءاللہ اس کی برانچیں کھولیں گے۔ اچھا، آپ کی ایمبولینس سروس جو ہے اس کی بہت زیادہ شہرت ہے اور اس نے بہت خدمات انجام دی ہیں پاکستان میں۔ آپ یہ بتائیے کہ اس وقت اس کس پوزیشن میں ہے؟ کیا اب پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے اور ظاہر ہے اس میں آپ کے والد صاحب کی تو ایک زمانے میں وہ تو ایک آئیکن ہیں پاکستان کے، آپ کو کوئی اس میں مشکلات تو نہیں جی ہیں؟ جی بالکل نہیں عدنان بھائی، تھوڑا سا پیٹرول مہنگا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمیں کافی اس کا لاس برداشت کرنا پڑ رہا ہے ہوں اور عوام بھی جو ہے وہ بہت پریشان ہے، اب ان کی بھی پرچیزنگ پاور بہت کم ہو چکی ہے ہوں اور ایک بہت بڑے طبقے کی پاکستان میں پرچیزنگ پاور اب بہت کم ہو چکی ہے، وہ اب بیسک چیزیں بھی جو ہے وہ نہیں لے پا رہے۔ ہوں ایک یہ مسئلہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن پاکستان کی چونکہ آبادی ہر 20 سال میں ڈبل ہو جاتی ہے جی جی اور ہمارے ریسورسز جو ہیں وہ نہیں بڑھتے ہیں، تو آبادی کو بھی روکنے کی بہت زیادہ شدید ضرورت ہے۔ ہوں اور دوسری طرف جب آبادی ہماری بڑی ہے اور ہماری جتنی بھی ریسورسز اور جتنی بھی ایمبولینسز تھی تمام تر پاکستان کے چھوٹے سے بڑے شہروں میں ہوں ہر جگہ پہ اب شارٹیج ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اس اچھا کو ہم انشاءاللہ اگلے 1 سے 2 سالوں میں مجھے امید ہے کہ ہم اس کو ڈبل کریں گے اور ہم کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اور ابھی ہم نے 200 مزید ایمبولینسز لی ہیں، ان میں اضافہ کرنے کے لیے ہماری ٹوٹل ایمبولینسز اب 2000 ہیں۔ ہم اس کو 2000 4000 تک لے جائیں گے کیونکہ ہم اچھا کو جی 2000 ہے، ہم اس کو 4000 تک لے جائیں گے تاکہ پورے پاکستان کی ہاں 4000 بھی ویسے تو کم ہیں لیکن تب بھی جو ہماری موجودہ سروسز ہیں ان کو انکریز کر کے اس کو ڈبل کر دیں۔ اور اس وقت شہروں میں بہت زیادہ مائیگریشنز ہو رہی ہے دیہاتوں سے، اچھا تو اس کا بھی لوڈ اب شہروں میں بہت زیادہ لوڈ شہروں میں آیا ہے اور سروسز اب لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ان کو مل نہیں رہی ہیں۔ پاکستان میں ہر جگہ سروسز کی شارٹیج ہے، چاہے وہ ہیلتھ کی ہوں یا ایجوکیشن کی ہوں، تو تمام تر سروسز کے سیکٹر میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے ہوں تاکہ لوگوں کو ان کی ضرورت ہم دے سکیں۔ جی، ہم آپ کا جو ایڈی فاؤنڈیشن کا اکاؤنٹ نمبر ہے جس میں لوگ ڈونیشن دے سکتے ہیں وہ ہم اپنی اسکرین پہ بھی ڈسپلے کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ جو لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ چاہیں گے کہ آپ کے جو فاؤنڈیشن ہے اس سے تعاون کریں اور یہ جو آپ کا پلان ہے کہ 2000 ایمبولینسوں کو 4000 تک بڑھا دیں وہ تاکہ کامیاب ہو سکے اور جو پیٹرول کی مہنگائی کی وجہ سے مشکلات ہیں وہ بھی حل ہوں۔ میں نے سنا ہے آپ کو جہاز بھی خریدنے جا رہے ہیں یا کوئی 7 سیٹر جہاز ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے اور یہ آپ کو کوئی ڈونیشن مل رہا ہے یا آپ کو کوئی خرید کر دے رہا ہے کہ کیا؟ تھوڑا سا بتائیے اس بارے میں۔ ہم 3 جہاز خریدیں گے، 2 امریکن جہاز ہمیں خریدنے ہیں اور ایک رشین جہاز خریدنا ہے اور وہ رشین جہاز جو ہے وہ ایئر ایمبولینس، امریکن جو جہاز ہیں آلریڈی ہمارے پاس ہیں، ایک اچھا سینیکا جو ہے وہ ہمیں خریدنا ہے، ایک سیراٹوگا خریدنا ہے اچھا اور ایک رشین جہاز ہے انٹونوف 2، وہ بہت پرانے ماڈل کا ہے، تو ایک دبئی میں پاکستانی ڈونر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو لے کے دوں گا اور وہ ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان کس طرح سے آ سکتا ہے کیونکہ اس وقت رشیا پہ بہت زیادہ سینکشنز ہیں جی 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 اور کس طریقے سے جو ہے وہ یوان میں پیمنٹ کریں گے اور پتہ نہیں کیا ان کا سلسلہ ہے، لیکن کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ وہ آ جائے۔ اس کی کیپیسٹی بڑی ہے اور وہ ہے پرانا جہاز، سلو چلتا ہے لیکن اس کی بہت زبردست اس کی فنکشنالٹیز ہیں جس سے پاکستانی لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سرو کیا جا سکتا ہے۔ اس کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، تو یہ 6 کیوں اسٹریچر آپ لگ کو سکتے ہیں ضرورت اس میں ہے؟ ایک وقت جہازوں میں۔ کی ضرورت کیوں ہے آپ کو؟ یہ پاکستان میں اب جو سیلاب آ رہے ہیں نا، جو پچھلے سال جو سیلاب آئے تھے جنوبی جی پنجاب میں اور سندھ میں، جی جی اس میں زمینی راستے بہت سارے علاقوں کے کٹ گئے تھے، تو اوکے جو سیریس لوگ تھے یا جو ریسکیو کا سامان تھا وہ زمینی راستے سے بہت ہی مشکل ہو گیا تھا، کہیں کہیں ہفتوں تک پہنچانا۔ تو اس طرح کے جو جہاز، جو خاص کر رشین جہاز ہے نا، وہ اس طرح کا ہے کہ اس کی ایس ٹی آئل کیپیسٹی ہے، وہ کہیں پہ بھی لینڈ کر سکتا ہے، زمین سڑک پہ لینڈ کر سکتا ہے، کھیت میں بھی لینڈ کر سکتا ہے۔ اچھا لوگوں کو ریسکیو کرنا، ان کے اوپر ضروری سامان کھانے پینے کا پہنچانا تاکہ وہ جاتے ہیں جو سفر کر رہے ہوتے ہیں خاص کر سڑکوں پہ، ان کو کھانا پینا نہیں ملتا، دونوں طرف سے اگر پل ٹوٹ جاتے ہیں اور بیچ میں وہ پھنس جاتے ہیں تو 4-5 دن تک ان کو کھانا نہیں ملتا، تو ان کو بھی ریسکیو کیا جا سکے، ان کو کھانا پہنچایا جا سکے۔ تو اس طرح کی چیزوں کے لیے پاکستان میں یہ جو کلائمیٹک
ڈیزاسٹرز ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں جی جی اور بلکہ اب تو دنیا میں ہی بڑھتے جا رہے ہیں. اب تو پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے. تو ابھی اس کی تیاری کے لیے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے. ابھی ہمارا جو بھاولپور ڈویژن ہے وہ ستلج میں بہت بڑا سیلاب آنے کی وجہ سے متاثر ہوا ہے اور وہاں پہ بھی لوگ جو ہیں پریشان ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ عام طور سے خیال آتا ہے کہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ مدد فراہم کر سکتا ہے متاثرہ علاقوں میں، لیکن آپ جہاز کی بات کر رہے ہیں تو آپ ہیلی کاپٹر کی طرف کیوں نہیں جاتے بجائے جہاز کے؟ ہیلی کاپٹر بھی ہمارے بالکل دماغ میں ہے اور ہماری پلاننگ کے اندر موجود ہے، لیکن ہیلی کاپٹر بہت مہنگی چیز ہے اور اس اچھا کو مینٹین کرنا بھی بہت مہنگا ہے. تو اچھا انشاءاللہ ہم ایک ہاسپٹل بھی کراچی کے اندر بنا رہے ہیں، ہاں ہاں 1000 بیڈ کا میڈیکل کالج کے ساتھ، اور اس میں تمام تر علاج ہوں گے، لیکن خاص کر کینسر کا بھی علاج ہوگا. یہ کہاں پر اور بنے اس گا؟ کی کراچی میں ڈیزائننگ کس جو ہے جگہ وہ پر؟ ہو رہی. یہ ہمارا نارتھ کراچی میں ایدی سینٹر ہے، اس کے ایک حصے کے اندر ہم بنا رہے ہیں اور حکومت سے انشاءاللہ باہر بھی کوئی زمین لیں گے. اس میں کینسر کا ایک بہت بڑا علاج کا یونٹ ہوگا اور اس کے جو ہے وہ میڈیکل کالج بھی ساتھ ہوگا، اور اس میڈیکل کالج کے اندر ہم جو انڈر پریولیج لوگ ہیں، مطلب کسان اور جو مزدور آبادیاں ہیں، ان میں سے ہم ان لوگوں کو جو ہے وہ کوٹا دیں گے، بڑا حصہ دیں گے اور جو ہے اس کو چلائیں گے. اور انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 سال کے اندر وہ فنکشننگ شروع کرے گا. اور اس کی ڈیزائننگ فیز ہو رہی ہے ابھی. پاکستان میں نیسپاک ایک آرگنائزیشن ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی، وہ اس کی جو ہے نا ڈیزائننگ پہ کام کر رہا ہے. تو یہ تو آپ کا مطلب بہت بڑا پروجیکٹ ہوا، اربوں روپے کا. آپ کو اس کی فنڈنگ جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہو جائے گی اور وہ تکمیل تک پہنچ جائے گا؟ ہاں کچھ ہمارے پاس پڑے بھی ہوئے ہیں اور اس کے لیے ہم باقاعدہ فنڈنگ کے لیے کیمپین بھی چلائیں گے. اس میں یہ تقریباً 10 سے 15 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے اور اس میں ہمیں عوام کی مدد کی ضرورت ہوگی. چونکہ اس وقت عوام خود پوری دنیا کی کرائسس کا شکار میں ہے اور اس لیے جو ہے وہ بھلے، لیکن ہم کریں گے. ہمیں ٹارگٹ ہمارے اپنے ودن 3 سال کے اندر اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے انشاءاللہ. فیصل صاحب، آپ کی جو والدہ تھیں بلقیس ایدھی، ان سے تو ہم بہت اچھی طرح واقف ہیں. ان کی خدمات ہیں بے شمار، یہ پوری قوم جو ہے ان کی احسان مند ہے. آپ کی اہلیہ سنا ہے صبا فیصل بھی کام کرتی ہیں، وہ کس طرح آپ کا ہاتھ بٹاتی ہیں اس سارے کام میں؟ جی بالکل، وہ ممی کی جگہ پہ ہیں اور انہوں نے پچھلے ایک سال کے اندر 12 لاوارث لڑکیوں کی شادیاں کرائی ہیں جو کہ بڑی ہو گئی تھیں اور میں بہت پریشان تھا ان کی شادیوں کے حوالے سے. اور ماشاءاللہ سے 12 لڑکیوں کی شادی ہو چکی ہے اور اب مزید جو ہے اب میری گھر میں بھی اب شادی ہوئی ہے. میری بیٹی کی اپنی جو ہے وہ پرسوں رات کو نکاح تھا اور ہم سب اس میں مصروف تھے. اور اب جو ہے وہ پھر سے انشاءاللہ اب 2 اور لڑکیوں کی جو ہے وہ لاوارث شادیاں کرائیں گی میری وائف. اور اللہ ان کو ہمت دے، وہ بہت ہی جو ہے وہ توانائی کے ساتھ جو ہے وہ ممی کے سارے کام کر رہی ہیں. بہت شکریہ فیصل ایدھی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور اپنی جو فاؤنڈیشن ہے مختلف پروجیکٹس کے بارے میں بتایا. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ہماری ریکویسٹ ہے اپنے تمام سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے کہ وہ ایدھی فاؤنڈیشن کی مدد کریں کیونکہ یہ بہت ہی اچھے کام کر رہے ہیں. کینسر ہاسپٹل، 1000 بیڈ کا ہاسپٹل نارتھ کراچی میں بنا رہے ہیں، جہاز خرید رہے ہیں تاکہ سیلاب کے علاقوں میں پہنچا جا سکے. پاکستان کی جو سول سوسائٹی کے ادارے ہیں، فلاحی تنظیمیں ہیں، یہ پاکستان کے تصویر کا روشن رخ ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیابیاں عطا فرمائے. کل 11:03 پہ اپنے پروگرام جہانما کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، خدا حافظ. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت، اور ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.